بیت اللہ کا دروازہ ڈیزائن کرنے والے انجینئر منیر الجندی انتقال کر گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ دروازہ آپ بار بار دیکھتے ہوں گے۔ اس دروازے کو بنانے والے بھی کوئی تھے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، اور ان کا نام تھا منیر الجندی۔ سعودی عرب کے چوتھے فرمانروا شاہ خالد بن عبدالعزیز مرحوم کے دور میں بیت اللہ کا دروازہ ڈیزائن کرنے والی انجینئر منیر الجندی کل ہفتے کے روز جرمنی میں انتقال کر گئے۔ شاہ خالد نے 1397 ہجری میں بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے بیت اللہ کا دروازہ خالص سونے سے تیار کرنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ اس دروازے کو ڈیزائن کرنے کے لیے شام سے تعلق رکھنے والے انجینئر منیر الجندی کا انتخاب کیا گیا تھا۔ الجندی شام کے شہر حمص میں پیدا ہوئے۔ دروازے کو مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑے سونار شیخ محمود بن بدر کے کارخانے میں ڈیزائن کیا گیا۔ مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز آل سعود نے آل بدر خاندان کو بیت اللہ کا دروازہ تیار کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی تھی۔ بیت اللہ کے دروازے کی تیاری 1398 ہجری میں ہوئی اور اس میں 280 کلو گرام خالص سونا استعمال کیا گیا۔ انجینئر منیر الجندی کا نام بیت اللہ کے دروازے پر لکھا گیا کیونکہ انہوں نے اسے ڈیزائن کیا تھا۔ سعودی عرب کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کے دروازے کو کوئی مسلمان شخص ڈیزائن کرے کیونکہ اس کا نام دروازے پر لکھا جانا تھا۔ تاریخ کے محقق منصور العصاف نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ دروازے کو انجینئر منیر الجندی نے ڈیزائن کیا تھا۔ دروازے پر نقش و نگار شیخ عبدالرحیم البخاری نے بنایا۔ دروازے کی بلندی 3 میٹر اور چوڑائی 2 میٹر ہے۔ یہ نصف میٹر کے قریب گہرا ہے۔ دروازے کے 2 کیواڑ پر مشتمل ہے۔ دروازے کا فریم میکامونگ لکڑی سے بنا ہوا ہے جو تھائی لینڈ میں تیار ہوتی ہے۔ یہ دنیا بھر میں مہنگی ترین لکڑی مانی جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ پورے دروازے کی تفصیلات ہیں ناظرین گرامی، جو منیر الجندی کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ پھر عوام کے سامنے، بالخصوص مسلمانوں کے سامنے، اس دروازے کو بنانے کی تاریخ سامنے لائی گئی ہے۔ منیر الجندی کا نام کہاں ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دروازے یہاں پر تو واضح آپ کو نہیں ہوگا لیکن لال مارک کیا گیا، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دروازے کے بائیں جانب کے کیواڑ کے نچلے حصے میں ان کا نام درج ہے، اور یہاں پر ہم نے لال مارک سے اس کو جو ہے یہ بھی کیا ہے۔